یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے لیکن دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین، ان کا راستہ ہدایت والا، ان کی زندگیاں ہدایت کا ہے۔ ان کی زندگیوں کو جب اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے تو ان کی زندگیوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، انبیاء کا راستہ ایمان اعمال کا تو رہا ہے، ملک و مال کا نہیں رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر مسئلے میں عمل کی طرف تو متوجہ کیا ہے، چیزوں کی طرف متوجہ نہیں کیا، منع نہیں کیا چیزوں کے استعمال سے، اسباب کے استعمال سے منع نہیں کیا ہے، وسائل کے استعمال سے منع نہیں کیا ہے، لیکن وہ راستہ نہیں دکھایا جو راستہ غیر یقینی ہے، وہ راستہ دکھایا جو یقینی ہے۔ چیزوں کا راستہ غیر یقینی، آپ دوا کھاؤ شوق سے کھاؤ، علاج کرو شوق سے کرو، حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ ہم گارنٹی نہیں دیں گے کہ اس سے شفا تم کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیکن ہاں اعمال کے ذریعے سے حدیث میں آیا ہے، داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ فی سورۃ الفاتحہ شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، یہ یقینی راستہ ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم کرو ہوگا نہیں ہوگا، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کرو، یقینی طور پر اس سے تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کون سا راستہ بتایا ہے، یقینی راستہ نہیں دکھایا، یقینی راستہ بتایا۔ جو بھی مسئلہ ہے، صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنے غمگین ہو، کیوں اتنا جو ہے افسردہ ہو؟ اللہ کے نبی قرض کا بوجھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شکل سبب وسائل کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اس دعا کا اہتمام کیوں نہیں کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں فرمایا پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ادا کرتا ہے۔ یہ راستہ بتایا کہ اللہ کے نبی فقر واقع ہے، تنگی ہے، حالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ شروع کر لو، یہ شروع کر لو۔ آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، تم سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ جو روزانہ رات میں اس کو پڑھے گا اللہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ آنے نہیں دے۔ ایسی کتنی مثالیں آپ کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کا راستہ اپنی امت کو دکھایا ہے، فرمایا کہ ہاں اندر میں ہدایت کے اترنے کی علامت یہ ہے کہ اسباب سے زیادہ یقین اعمال کے ذریعے سے مسائل کے حل کا ہوتا چلا جائے، یہ علامت ہے۔ کیونکہ مسئلہ تو آئے گا، ضرورتیں اور حاجتیں تو آئے گی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان مسائل کے آنے میں انسان کا رخ جس طرف ہو رہا ہے اور انسان کی طبیعت جس طرف چل رہی ہے وہی اس کے اندر کا یقین ہے، وہی اس کے اندر کا یقین۔ تو میں دوستوں بزرگ اور عزیزوں، جیسے دنیا کی ظاہری چیزیں دنیا کی چیزوں کے ملنے کی جگہوں سے حاصل کی جاتی ہے، ایسے ہی ہدایت کی ملنے کی جگہ مسجد ہے، اعمال مسجد ہے۔ جتنا ضروری ایک انسان کو اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے مارکیٹ سے جڑے رہنا ضروری ہے، تو اگر زندہ ہے تو اس کو کھانے کی بھی حاجت ہے، زندہ ہے تو لباس کی بھی حاجت ہے، زندہ ہے تو اس کو جو ہے بیمار ہو دوا گولی کی بھی حاجت ہے، یہ ساری چیزیں رہیں گی۔ اب اس کو پورا کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کپڑے کے لیے کپڑے کی دکان سے اور مارکیٹ سے، اور کھانے کے لیے سبزی اور کرانہ دکان سے، کہا کہ ایسے ہی اگر یہ زندہ ہے، ہدایت اس کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے تو اس کو مسجد سے اور اعمال مسجد سے جڑنا پڑے۔ اس لیے کہ کسی قرآن حدیث میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے ساری دنیا کی چیزیں بازار سے ملے گی ہدایت بھی تم کو بازار سے مل جائے، نہیں۔ اگر ہدایت بازار سے ملتی تو بازار بدترین جگہ نہیں ہوتی۔ حدیث میں کہا کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے زیادہ بدتر جگہ اللہ کے نزدیک، سب سے زیادہ مبغوض جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ تو ہدایت جیسی محبوب ترین چیز مبغوض جگہوں میں رکھی جائے، یہ تو خلاف عقل ہے اور سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ تو قیمتی چیز قیمتی جگہ پر، تو قیمتی جگہ کیا ہے؟ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے، اس سے اللہ نے جوڑا۔
اس لیے بار بار اس چیز کی ترغیب ہے، بار بار اس چیز کا مذاکرہ ہے، بار بار یہ چیز سمجھائی جاتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے فتنوں سے بچنے کی جگہ مسجد کو بنایا ہے۔ آدمی باہر رہے گا، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پائے، کتنا بھی کوشش کرے، گالی نکل جائے گی، غیبت ہو جائے گی، چغلی ہو جائے گی، برا بھلا کہہ دے گا، الزام تراشی کر لے گا، بہتان کسی پر لگا دے گا، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے بچنا چاہتے ہو علیکم بالجماع والعام والمسجد، تو مسجد کے ماحول کو لازم پکڑو۔ آدمی نہیں بھی کچھ عمل کرے گا تو کم سے کم خاموش تو بیٹھا رہے گا، نہ کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نہ کسی کو غیبت کر رہا ہے، نہ کسی کی چغلی ہے، نہ کسی کو گالی دے رہا ہے، کم سے کم فتنوں سے بچا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگ حافظوں، نماز میں تو ہمارا آنے کا معمول ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس میں تو آنا ہی ہے۔ نماز میں تو حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہمارے زمانے میں منافقین کی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی۔ منافقین جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ کفار و مشرکین سے زیادہ سخت عذاب میں منافقین ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے میں یہ ہو۔ کہا کہ ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی۔ تو پتہ چلا کہ صرف جماعت کی نماز تک حاضر ہو جانا یہ چیز اتنا کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس وقت ایکسیس ہے، وقت ہمارے اپنے پاس ہے جو کہیں نہ کہیں گزر رہا ہے، جو کہیں نہ کہیں ضائع ہو رہا ہے۔ کہا کہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، آدمی اپنے اوقات کو یہاں گزارنے کا۔ اور یہ تو دنیا کا دستور ہے، آدمی جس جگہ بیٹھتا ہے، جس جگہ کثرت سے آتا جاتا ہے، وہاں والوں سے تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو مسجد سے تعلق کا ہونا در و دیوار سے تعلق کا ہونا نہیں ہے، مسجد سے تعلق کا ہونا اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا ہے۔ اس لیے کہ ان المساجد للہ، قرآن کہہ رہا ہے ساری دنیا کی مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کا گھر ہے۔ تو کہا کہ جیسے دنیا والوں کے گھروں سے تعلق کا ہونا، گھر والوں سے تعلق کا ہونا ہے، ایسے ہی مسجد سے تعلق کا ہونا یہ اللہ سے تعلق کا ہونا ہے۔ مسائل کیوں ہیں؟ اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ کہ جس کے ہاتھ میں مسائل کا حل ہے اور جس کی طرف سے مسائل آ رہے ہیں، آدمی اس سے اپنے تعلق، جیسے دنیا میں کسی سے کوئی کام نکلوانے کے لیے آدمی سب سے پہلے ان سے تعلق بناتا ہے، ان سے تعلق اچھا کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، پھر اپنا کام اپنی ضرورت آدمی پوری کرواتا ہے۔ یا جن کا تعلق گہرا اور مضبوط ہے، آدمی ان کو وسیلہ واسطہ بناتا ہے کہ فلاں سے کام کروانا ہے، کہا کہ ان کا قریبی یہ ہے، ان سے کہو، کیوں کہ میں قریبی کی بات آدمی ٹالتا نہیں، اس کی بات کو پورا اس کی خوشامد کرنے سے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کہا کہ اس ذات کی خوشامد کی جائے جس کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں، جس کے یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں اور جس کے یہاں سے سارا نظام چلتا ہے، اس سے تعلق پیدا کرنے کا بہت آسان راستہ ہے۔ اس کے گھر سے تعلق کا مضبوط ہونا، اس سے تعلق کا مضبوط ہونا ہے کہ بار بار آؤ، دن میں 10 چکر آئے، آدمی اپنی ضرورت میں، اپنی حاجت میں، اپنے مسائل میں ایسے ہی اپنے وقت کو لے کر کے مسجد کے ماحول میں آئے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے من غدا الى المسجد یوراہا اعد اللہ له نزولہ کلما غدا اوراہا، جیسے تمہارے گھروں میں آنے والے مہمان کا تم اکرام کرتے ہو، ایسے ہی اللہ کے گھر آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب جنت میں مہمانی کا انتظام ہوگا تو یہ تو جنت کے باہر نہیں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ کہا کہ جنت مل گئی آسان راستہ ہے۔ اس کے لیے میرے عزیز و بزرگوں ہمارا اپنا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ہمارا اپنا مسجد کے ماحول میں، تاکہ مسجد سے ہمارا اپنا ربط اور ضبط و تعلق مضبوط ہو، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا سارے مسائل کا حل ہونا ہے، اور اللہ سے تعلق کی کمزوری یہ مسائل کی بنیاد ہے اور سبب ہے۔ اور فضائل کہا کہ بے شمار فضائل ہے، ہر قدم چلنا اللہ کے یہاں ثواب دلاتا ہے، نیکیاں بڑھاتا ہے، گناہ معاف کراتا ہے، جنت میں درجات بلند کرواتا ہے۔ ایک قبیلے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضور ہمارے مکانات مسجد نبوی سے بہت دور ہیں، ہم قریب میں جگہ خرید کے قریب میں مکان بنا لیں۔ آپ نے فرمایا وہی رہو، علیکم دیارکم تکتب آثارکم، تمہارا ہر قدم مسجد سے کروانا اللہ کے یہاں یہ اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ قدم قدم پر اللہ کے ساتھ
اتنے سارے فضائل ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے، لیکن کہا کہ عمل کے کرنے پر یہ سارے فضائل ہیں، اگر اس کا اہتمام ہوگا تو اللہ پاک ان سارے فضائل کا حقدار بناتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔